الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العلي العظيم۔ انکار کرنے والے اللہ کا، شریعت کا، دین کا، چاہے اہل کتاب ہوں یا انکار کرنے والے اللہ کا مشرک ہوں، ان کی سزا اللہ نے آج کی پہلی آیت میں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے، جو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی سزا دائمی ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ نافرمانوں کو یہ اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، متعصبوں کی بھی طرف سے، کہ بتاؤ سزا دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ زندگی تو 60 سال 70 سال کے لیے ملی اور سزا جو بھگتنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ دائمی سزا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے مختلف انداز سے دیا کہ دیکھیے، جو آدمی نافرمانی کرتا ہے وہ یہ کہہ کر نافرمانی کرتا ہے کہ جب تک جیوں گا ہمیشہ کفر کرتا رہوں گا۔ اب زندگی اگرچہ تھوڑی ملی لیکن ارادہ اور نیت تو یہ ہے کہ چاہے 100 سال نہیں ہزاروں سال مل جائے لیکن کفر ہی کرتا رہوں گا۔ اس بنیاد پر نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انکار جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی ختم نہ ہونے والی، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے لا متناہی ذات کا، اور لا متناہی یعنی ختم نہ ہونے والی صفات کا انکار کیا جا رہا ہے، یا اللہ کی ختم نہ ہونے والی صفتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جب جس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہیں، لا متناہی ہے، اللہ کی ذات کو آپ کسی دائرے میں قید نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے اوصاف کو آپ کسی دائرے میں قید نہیں کر سکتے ہیں، لہذا جس اللہ کی ذات اور صفات کو جو لامتناہی ہیں، ختم نہ ہونے والی ہیں، ان کا انکار کیا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا بھی ایسی ہوگی جو لامتناہی ہوگی، ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اسی میں ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ،
اللہ نے فرمایا کہ یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے اچھے سانچے میں، سب سے اشرف المخلوقات اللہ نے اگر کسی کو بتایا بنایا تو وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن اگر یہی حضرت انسان اپنی اوقات بھول جائے، اپنے خالق و مالک کو بھول جائے، عقل کو استعمال نہ کرے، تو وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو دنیاوی مثال کے اعتبار سے سمجھیں تو سمجھ لیں کہ جیسے کتے سے بھی برا، خنزیر سے بھی برا وہ شخص جو اللہ کی خالق و مالک کی نافرمانی کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کے پیچھے دم ہلاتا ہے، خنزیر اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ لیکن انسان کو کیا ہوا کہ جس خالق نے پیدا کیا، مالک نے پالا، رب نے اس کی تربیت کی، اس کے لیے اس کے آرام کا خیال کیا، اس کے بعد اسی اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ خلائق میں، بریہ کہا جاتا ہے، خلائق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ خود اللہ نے اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا، گویا کہ جو اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کے خالق و مالک ہونے کو پہچان لے تو وہی انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جو اپنی غلط عقل کا غلط استعمال کرے، طاقتوں کا غلط استعمال کرے، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں بغاوت اور سرکشی کرے، اور دیا ہوا اللہ کا اور اکڑ انسان کی طرف سے، تو یقیناً اس کا مقام زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر وہی مضمون کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً آپ بہترین مخلوقات جاننا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، یعنی اطاعت و فرما برداری کی، اور بغاوت سے دور رہے، تکبر سے دور رہے، تو اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، جہاں ان کو ان کے رب کی طرف سے جنات عدن عطا فرمائیں گے اللہ، ایسی نہر کہ جس کے نیچے سے ایسے باغات جن کے نیچے سے جاری ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے کہ زندگی تو 60-70 سال اطاعت میں گزاری، لیکن ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ایمان والا اللہ کی لامتناہی ذات اور لامتناہی صفات کا اقرار کرتا ہے، اور اسی طرح یہ ارادہ ہوتا ہے مجھے 1000 سال کیا ہزاروں سال کی زندگی مل جائے تو بھی میں اللہ کی اطاعت، ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اس لیے نعمتیں آخرت کی جو حاصل ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ آخرت میں جنت کی ابد الآباد کی نعمتیں اور راحتیں، اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے فیصلے اس شخص کے لیے ہوں گے
جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا۔ اب یہاں ڈرنے کا مفہوم آپ سمجھ لیں، ڈرنے سے مراد ایسا ڈرنا نہیں کہ جیسے آدمی جانوروں سے ڈرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، یا شیر سے ڈرتا ہے، یا اور کسی پھاڑ کھانے والے درندے سے ڈرتا ہے۔ یہاں ڈر سے مراد ایسا ڈر ہے جو کسی کی عظمت شان، کبریائی، جلالت، اس کے مقام اور مرتبے کا احترام کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت اختیار کرتا ہے، اور اس کی رضا اس کے پیش نظر رہتی ہے، ناراضگی سے بچتا ہے، ڈرتا ہے۔ آپ اگر اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں، جیسے ایک بیٹا نوجوان اپنے باپ کی رضا اور ناراضگی اس کے پیش نظر رہتی ہے، اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے کہ باپ ہے، تربیت کرتا ہے میری۔ ایک طالب علم ہے، وہ اپنے استاد کا احترام اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے کرتا ہے کہ میرے تربیت کرنے والے ہیں، میری بھلائی کے پیش نظر مجھے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو وہ استاد سے ڈرتا ہے، لیکن درندوں والا ڈرنا نہیں، بلکہ مقام و مرتبہ اس کا ایسا بلند ہے، اس کے مقام کی وجہ سے طالب علم کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں استاد صاحب کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو یہاں ڈرنے سے مراد وہی ڈرنا ہے جو عظمت شان کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، آدمی اپنے گھر والوں کا بھی احترام کرتا ہے، اپنی بیوی کا بھی احترام کرتا ہے، اور اس سے بھی کسی مقام پر ایسی بات ذہن میں آتی ہے کہ گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ ڈرنا ویسا ڈرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرنا محبت کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اکرام اللہ آخرت میں ان لوگوں کا کریں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، کہ جو اللہ سے ڈر کر جس نے زندگی گزاری ہوگی، یعنی اس کے مقام و مرتبے کا خیال کر کے، احترام کے ساتھ اللہ کی خوشی کو پیش نظر رکھا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی ہمیشہ رہنے والی رضا عطا فرمائیں گے۔ یہ سورۃ البینہ، اس کا مقام اگر آپ سمجھنا چاہیں، یہ مکمل ہو گئی، تو اتنا سمجھ لیں کہ یہی وہ صورت ہے۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن، بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابی ابن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ اللہ سمانی، اللہ عرش کا مالک، فرش کا مالک، ذرات کا مالک، خزانوں کا مالک، وہ آسمان سے حکم دیتا ہے کہ ابی ابن کعب جو زمین پر رہنے والا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اپنے حبیب کو کہ آپ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن عمدہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی صلاحیت جن کے اندر عمدہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمدہ قرآن اللہ کو کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ جائیں قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر سنائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت لم یکن الذین، یا ایک روایت میں، مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے اے ابی ابن کعب کہ میں آپ کو سورۃ البینہ یعنی لم یکن الذین کفروا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔
اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب پر رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قرآن بہترین پڑھتا ہے اللہ اس سے خصوصی محبت فرماتے ہیں، لہذا قرآن کو ہمیشہ اچھا اور بہتر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہترین قرآن پڑھنا اللہ کی محبت کا سبب ہوا کرتا ہے۔ یہ سورۃ البینہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے اس سورت کو ایک صحابی رسول کو سنانے کی فرمائش کی۔ یہ سورت کی فضیلت میں یہ بات نقل کی جاتی ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ یقین جانو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں، اس لیے کہ جانور بھی اپنے مالک کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے عقل دی تھی، اس کو اپنے خالق و مالک کے حقوق کو جاننا چاہیے تھا، نہیں جانا تو اب جانوروں میں بلکہ مخلوق میں اللہ نے فرمایا سب سے بدترین ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے ہوئے۔ نیک عمل ایمان کے لیے شرط ہے، یعنی بہترین بننے کے لیے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔